دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پروگرام نشر کیا جا رہا ہے دین اور دنیا۔ خوبصورت پروگرام ہے اور تمام حمدیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرا پروردگار ہے، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ تمام درود و سلام اس پیارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمارے آقا و مولا ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں شیخ الحدیث مانچسٹر مسلم کالج مانچسٹر یو کے، ڈائریکٹر اجالا انٹرنیشنل یو کے، سجادہ نشین آستان عالیہ باگڑیا والا ضلع گجرات پاکستان۔ میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو مبلغ اسلام ہیں، سفیر اسلام ہیں، پروفیسر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ بہت بڑی شخصیت ہیں، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے علامہ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین محترم، یہ جو ہماری ساتھ شخصیت ہیں بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ مشہور و معروف کتاب علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کتاب وسائل الوصول الی شمائل رسول، اس کا ترجمہ کیا شمائل رسول کے نام سے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب المنبہات کا ترجمہ کیا اقوال زرین کے نام سے۔ امام غزالی کتاب الکشف و تبیین فی غرور الخلق اجمعین کا ترجمہ کیا شیطان کی فریب کاریاں۔ اس کے علاوہ بے شمار کتابیں لکھی ہیں، بلکہ پورے قرآن کا ترجمہ لفظی ترجمہ انگلش زبان کے اندر آپ کر رہے ہیں، اور ایک کورس مرتب دیا ہے کہ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیے۔ 50 اسباق پر ہیں، اور جس میں طلبہ پڑھتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ 80% لغات قرآن کے الفاظ یاد ہو جاتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب، جب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم مسلم معاشرے کے اندر ہم غیروں کی بنیاد پر اپنی عمارت کو استوار کرنا چاہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بدقسمتی سے ہم دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے۔ اگر ہم صحیح طور پہ سمجھ لیں کہ دین اسلام ہے کیا، اور اس کی اخروی برکات کے ساتھ ساتھ جو اس دنیاوی برکات ہیں ان کو ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسلمان قوم کسی غیر کی طرف دیکھے گی۔ ان رہنمائی کے لیے سب کچھ دین اسلام کی تعلیمات میں مل جائے گا۔ بات کو اگر میں یہاں سے شروع کروں کہ اس دنیا میں جب اللہ پاک نے بنی نوع انسان کو بھیجا، تو یہاں انسانوں کی بے شمار ضروریات ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، یہ ساری ضروریات پہلے پیدا فرمائیں، پھر انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کو دنیاوی کامیابی کی ضمانت بھی دے اور اخروی کامیابی کی ضمانت بھی دے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کی اس ضرورت کو پورا فرمایا ہے، اور یہ ضرورت پوری ہوئی انبیاء اور رسول کے ذریعے۔ سبحان اللہ، سبحان آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل ضابطۂ حیات جس میں انسانی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں جسے ڈسکس نہ کیا گیا ہو۔ ہم عام طور پر دین اسلام کو چند عبادات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان کو 3 طرح کے تعلقات نبھانا ہوتے ہیں کسی بھی قیمت پر۔ جی جی۔ ایک ہے اس کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ، ایک ہے اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ، یعنی خالق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ۔ اور جب ہم اپنی ذات کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر اس کے 2 پہلو ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک ہے ہمارا ظاہر،
اور ایک ہے ہمارے اندر کی دنیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دین اسلام صرف اتنی بات نہیں کرتا کہ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اس تعلق کو اس طرح کا بنانے کے لیے تم کیا کرو۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دین اسلام مکمل رہنمائی فرماتا ہے اللہ کی مخلوق میں سے ہر کسی کے ساتھ تمہارا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ظاہر، یعنی آنکھوں سے کیا دیکھنا جائز ہے، کانوں سے کیا سننا جائز ہے، زبان سے کیا بولنا جائز ہے، یعنی حواس خمسہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اندر کی دنیا، ہمارے اندر کس طرح کی سوچیں ہیں، کس طرح کے جذبات ہیں، کس طرح کے احساسات ہونے چاہیے، یہ مکمل رہنمائی دین اسلام ہمیں عطا کیا فرماتا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں اگر اس کو بڑے آسان سے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو آپ یوں سمجھ لیں، ہم وہ سارے سوالات جو آخرت میں پوچھے جائیں گے، وہ گناہ، وہ غلطیاں جن پر انسان کو سزا ہوگی آخرت میں، قرآن پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے وہ ساری باتیں اکٹھی کر کے ہم کلاسیفیکیشن کریں، درجہ بندی کریں، تو آپ کو یہ چیزیں صرف اتنی نہیں ملیں گی کہ یہ پوچھا جائے گا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بلکہ سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تیرا تعلق کیسا رہا، یعنی اس کے معاملات، اس کے معاملات کی بات ہوگی۔ انسان کی اپنی جو زندگی ہے اس میں قرآن پاک نے بڑے کھلے لفظوں میں اعلان فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم سے سوال ہوگا، تمہیں آنکھیں دیں تم نے کیا دیکھا، زبان دی تم کیا بولتے رہے، کان دیے تم کیا سنتے رہے۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ جب ہم ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں دل کی کیفیات پر سزا کا بیان ہے، میں صرف ایک ہی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ معاملہ ہمارے دل کی کیفیات سے تعلق رکھتا ہے، باطنی امراض سے ہے۔ باطنی امراض سے۔ تو جس طرح انسان کے ظاہری احکام ہیں بالکل اسی طرح کچھ باطنی احکام بھی ہیں، جس طرح ظاہری گناہ ہیں اسی طرح باطنی گناہ بھی ہیں۔ تو اسلام کی اگر ایک کمپریہنسو قسم کی پکچر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ یوں بنے گی کہ دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو انسان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو ڈسکس کرتا ہے۔ اور میں اگر آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ رات کو ہم سوتے ہیں، صبح جاگتے ہیں، سارے دن کی مصروفیات کے بعد جب ہم دوبارہ بستر پہ جاتے ہیں تو ان 24 گھنٹوں میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں دین اسلام نے ہمیں تعلیم نہ دی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمام شعبہ زندگی، تمام شعبہ زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں کہ ہم نے نماز روزہ کے مسائل سیکھ لیے، ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی معاشرت کے جو اصول قرآن و سنت نے دیے ان کو سمجھیں، ہم اپنی ذات کے حوالے سے ان حدود اور ان قیود کو سمجھنے کی کوشش کریں جو قرآن و سنت میں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے اندر کس طرح کے جذبات، کس طرح کے احساسات ہونے چاہیے اور کس طرح کی سوچیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان کو اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو مجموعی طور پر 3 طرح کے تعلقات، اللہ کے ساتھ تعلق، مخلوق سے تعلق اور اپنی ذات سے تعلق، یہ تینوں طرح کے تعلقات جب اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے تو پھر ہم جا کر کہہ سکتے ہیں کہ میں صحیح معنوں میں ایک مسلمان بنا۔ بہت خوبصورت بات کی، یعنی بندے کا بیک وقت خالق سے تعلق، پھر مخلوق سے، پھر اپنی ذات کا احتساب۔ اچھا، کیا وجہ علامہ صاحب جب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات رکھتا ہے تو ہم غیروں کی اقدار کی، غیروں کی نکالی کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر اسلام کو متعارف نہیں کروا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہم نے، یعنی اگر آپ ایک سروے کریں، عوام کی سوچوں کا جائزہ لیں، ان سے یہ سوال کریں کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے، تو شاید اکثریت آپ کو یہ جواب دے گی کہ جنت ملے گی۔ اس دنیا میں دین اسلام کی تعلیمات کا کوئی فائدہ، یہ وہ موضوع ہے جس کو بہت کم ڈسکس کیا گیا ہے۔ جی جی، بالکل ایسا۔ اگر ہم اپنی قوم کو یہ بتا سکتے کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اس دنیا میں ہمیں انفرادی زندگی میں کیا ملتا ہے، ہماری معاشرتی زندگی کس طرح سنورتی ہے،
ایک مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہم سر اٹھا کے چلنے کے قابل کیسے بن سکتے ہیں، اسلام اس کے لیے لائے عمل کیا دیتا ہے. اگر ہم یہ باتیں اپنے لوگوں کو بتا سکتے تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم اغیار کی طرف دیکھنے کی بجائے ہم قرآن و سنت کو ہی اپنے لیے ایک معیار کے طور پر اپنے سامنے. اللہ صاحب مسئلہ تو یہی ہے نا، آج ایسا لگتا ہے کہ اسلام در کتاب مسلمانانی در گور. آج ہم خود ہی اسلام کو نہیں سمجھ پائے تو سمجھائیں گے کیا؟ اس کی برکات و ثمرات کیسے ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کردار علماء کرام کا ہے. علماء کرام اس موضوع کو، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ علماء کرام نے یہ باتیں پڑھی نہیں ہیں یا ان کے علم میں نہیں ہیں. میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی شاید توجہ اس طرف نہیں گئی کہ یہ پہلو بھی ہے جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر ایک سال میں 52 جمعے آتے ہیں اور ان 52 جمعہ کے موقع پر ہمارے ممبر سے جو آواز لوگوں کے کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہے اور جو موضوعات ڈسکس کیے جاتے ہیں، جن کے بارے میں عوام کو معلومات ملتی ہے، اگر آپ پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا جائزہ لیں اور دین اسلام کی تعلیمات کے 6 مختلف شعبے بنتے ہیں. اچھا، پہلا شعبہ ہے عقائد کا. اچھا. دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مختلف طریقے. تیسرے نمبر پر ہے اخلاقیات. چوتھے نمبر پر ہے معاملات. 5ویں نمبر پر ہے ہماری روزمرہ زندگی. ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ روزمرہ زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، انسانی ضروریات. انسانی ضروریات. ٹھیک ہے. اور 6 نمبر پر دین اسلام نے کچھ اجتماعی ذمہ داریاں اس قوم کو دی ہیں جو انڈیویجولز نہیں بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت مل جل کر ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گی. وہ جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان میں میں اگر یوں کہوں کہ ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ جو ذمہ داری آئے گی وہ ہے علماء کی ایک ایسی جماعت تیار کرنا جو دین کی صحیح سمجھ رکھتی ہو، نئی نسل کو دین سکھا سکے اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچا سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس میں ہر بندے کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا کردار کیا ہے. علماء پڑھا کر اپنا فرض ادا کریں گے. مالدار لوگ اپنے مال خرچ کر کے دینی مدارس کو سپورٹ کر کے اپنا فرض ادا کریں گے. جن لوگوں کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت دی ہے وہ اپنی اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا، کوئی ایک بیٹی جو ٹیلنٹڈ قسم کے ہوں، دینی مدارس نے دینے ہیں قوم کو رہنما جو قوم کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکیں. اور وہ قوم کی صحیح طور پر رہنمائی کرنے کے لیے جو بچے دینی مدارس کو دیے جا رہے ہیں ان میں اکثریت ان بچوں کی ہے جو بچہ اسکول میں کامیاب نہیں ہوتا اس کو جا کے دینی مدرسے میں چھوڑا. قسم کے کچھ بچے جو بچے یعنی دنیاوی تعلیم میں آگے نہیں بڑھ پاتے ان کو دینی مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں. اگر دینی مدارس کے اندر ٹیلنٹڈ قسم کے لوگ آئیں، زیرک اور دانا قسم کے لوگ آئیں، جو اچھی فیملیز ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ آئیں اور وہ جب دین پڑھیں گے پھر اس دین کی تبلیغ جب وہ لوگ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کا صحیح پیغام تب جا کر قوم کے پاس پہنچ پائے. جی، اس کی صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے متعارف ہوگا. مگر میں پوچھنا چاہوں گا علامہ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دینی جو شخصیات ہیں ان کی آواز آج بے اثر ہو گئی، صدا بہ صحرا ثابت ہو رہی ہے. ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ پاتی جو پہنچانا چاہتے ہیں. اس کی اثر وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنی قوم کو دین یعنی اس طرف ہماری توجہ چلی جاتی کہ ہم دین اسلام کی برکات سے لوگوں کو صحیح طور پر آگاہ کر پاتے تو پھر شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی جو برکات ہماری انفرادی زندگی میں ہمیں مل سکتی ہیں، دین اسلام کی وہ برکات جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ قتل و غارت کری، یہ ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، یہ ظلم و زیادتی، اس کا بازار ختم ہو سکتا ہے اور معاشرہ امن، سکون اور چین کا گہوارہ بن سکتا ہے. تو اسلام کا دیا ہوا وہ لائے عمل ہم لوگوں کو نہیں بتا پائے. اگر دین اسلام نے جو لائے عمل ہمیں دیا ہے اس دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے، دین اسلام نے جو لائے عمل دیا ہے معاشرے کو امن، سکون اور چین کا گہوارہ بنانے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو یہ بتا سکتے کہ وہ جو اسے ذہنی سکون کہتے ہیں اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے دین اسلام آپ کو کیا لائے عمل دیتا ہے تو شاید دین اسلام سے اتنی دوری نہ ہوتی. اور اسلام کیا آج بھی محرومیت ختم کر سکتا ہے؟
اس کا جواب 100% ہاں میں ہے. اچھا، الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. انفرادی زندگی میں ذہنی سکون، معاشرے کو امن سکون اور چین کا گہوارہ بنانا، اور بحیثیت مسلم امہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل بنانا، یہ پورا لائحہ عمل دین اسلام کے پاس موجود ہے. اس میں سے جو پہلا ٹاپک ہے، اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ قدرت کی تقسیم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی محرومیوں کا شکار ہے، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل جی، کیے اللہ ہوئے. کی یہ تقسیم قدرت ہے. کی ایک تقسیم ہے. جی جی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی محرومی ہے ہم اس کو ختم کریں تاکہ ہمیں سکون ملے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارا دائرہ کار کوشش کی حد تک محدود ہے. ہماری کوشش پہ پھل ملے گا یا نہیں ملے گا، ہماری کوشش برابر ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. اب ایک انسان مشکل صورتحال میں ہے، پریشان ہے، حالات بدلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اب اس بندے کو چاہیے ذہنی سکون. وہ کیا کرے؟ جی جی. اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ارشاد فرمائی گئی ہیں جن کو اگر تھوڑا سا آزمانے کی کوشش کی جائے بندے کو سکون مل جائے گا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے، جب وہ چیر پھاڑ کرے گا درد تو ہوگا، ڈاکٹر اس درد کو روک نہیں سکتا. لیکن ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ اسے کوئی انجیکشن، کوئی ایسی دوا، کچھ ایسا کرے گا کہ درد اپنی جگہ موجود ہے لیکن مریض کو احساس نہیں ہو رہا. کچھ ایسی ہی دوا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، کو سکون مل جائے گا. اس میں ایک چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. دنیاوی اعتبار سے جب بھی دیکھو اپنے سے کم تر کو دیکھو. یہ پورا علاج ہے اس بات کا. ایک آدمی بیمار ہے، درد سے کرا رہا ہے، وہ چلا جائے کسی ہسپتال میں، وہاں ان مریضوں کو دیکھے جو چارپائی پہ لیٹے ہوئے بیچارے پہلو بھی نہیں بدل سکتے. اب اسے احساس ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بیمار ہوں لیکن الحمدللہ ان لوگوں سے میں بہتر ہوں. واہ واہ. صرف سوچ کا زاویہ بدلا. پہلے اس کا ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ میں بیمار ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے. اب اس کی توجہ تکلیف سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی طرف چلی گئی جو اللہ پاک نے اسے عطا فرما رکھی. بہت اچھی بات کی. اس کو یوں تصور کر لیں جیسے انسان گھر کی چٹائی ہے، اس کے پاس بستر نہیں ہے مگر ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے. رزق کی تنگی ہے مگر سانس کی تنگی سے بہتر ہے، کیونکہ رزق کی تنگی جو یہ کم ہے لیکن اگر سانس میں تنگی آ جائے، دمے کا مریض ہو. بہت اچھی بات کی آپ نے، ماشاء اللہ. دوسری بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے ہر تکلیف، ہر دکھ پر ملنے والا اجر. واہ 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 واہ. اخروی نعمت، کیا بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا انسان کو جو بھی دکھ، تکلیف، پریشانی ذہنی ہو یا جسمانی ایک مسلمان کو جب پہنچتی ہے تو اس سے اس بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہوگا کیا؟ ایک بندہ بیمار ہے، درد سے کرا رہا ہے، جب اس کی توجہ اس طرف چلی جائے گی کہ اس بیماری کی وجہ سے اگر میرے گناہ ختم ہوتے ہیں، میرے درجات بلند ہوتے ہیں، تو یہ سودا سستا سودا ہے. سوچ کا زاویہ بدلنے سے اس آدمی کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی. ایک بزرگ کے بارے میں عام طور پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وہ ان کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ والدین، نہ اولاد، نہ بیوی بچے، نہ گھر بار، پہننے کے لیے مناسب کپڑے نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں. ایک جسم تھا ان کا، اور وہ بھی سارا زخموں اور پھوڑوں سے بھرا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک جگہ بیٹھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. ہم جیسا کوئی بندہ پاس سے گزرا، اس نے کہا بھئی اللہ کے بندے تمہارے پاس ہے کیا جس پر اللہ کا شکر کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کیا یہ کم ہے کہ میری زبان سلامت ہے اور میں اس سے اپنے رب کا نام لے رہا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے دیکھا میرے پاس مکان نہیں، میرے پاس بچے نہیں، میرے پاس کپڑے نہیں، میرے پاس یہ نہیں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نہیں، اس نے دیکھا کہ کیا ہے. صوفیاء کرام اس موقع پر ایک احسانات کا مراقبہ تجویز کرتے ہیں. یعنی انسان کتنے مشکل سے مشکل حالات میں ہی کیوں نہ ہو،
وہ اگر تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا شروع کرے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوں، اللہ اکبر. تو بندہ ان نعمتوں کو گن نہیں پائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب کرنا کیا ہے؟ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے گا تو توجہ تکلیف سے ہٹ کر اللہ کی نعمتوں کی طرف چلی جائے سبحان گی، اللہ. انسان کو ذہنی طور پر سکون نصیب ہو جائے گا. جی جی. اور اس ضمن میں جو آخری بات، یعنی جب کوئی وے آؤٹ نہ ملے، یعنی جب بھی انسان کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو جب تک اسے اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملتا تب تک وہ اسی طرح پریشان رہتا ہے. جب اسے کوئی وے آؤٹ مل جائے تو پھر اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اور کوئی وے آؤٹ نہ ملے تو تقدیر کا عقیدہ ایک مسلمان کے لیے وے آؤٹ کا کام دیتا ہے. اگر میرے رب کو یہی منظور ہے تو میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس زمن میں ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اگر ہم اپنی جو پریشانیاں ہیں یا جن چیزوں کی وجہ سے ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں ان کا جائزہ لیں نا، تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہماری توقعات ہیں دوسرے لوگوں سے. ایمان کا کمال یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کچھ دینے سے ہاتھ روک لے تو اللہ کے لیے. فرمایا اس نے ایمان کا کمال حاصل کر لیا. سبحان اللہ سبحان تو جب انسان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے شروع ہو جاتا ہے، کسی بندے کے لیے نہ وہ کوئی عمل کرتا ہے، نہ کسی بندے سے کوئی توقع رکھتا ہے. میں نے اپنے بہن بھائی کی مدد کی اللہ کی رضا کے لیے، اس کا اجر میں نے اپنے رب سے لے لیا، اب اس بندے سے میرا لینا دینا کچھ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ بندہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نہیں کرتا وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہماری اس سے کوئی توقع ہی نہیں. توقع ہے ساری اللہ کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں، اللہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر حاضر ہو جائیں. ہم محرومیت تو گنتے ہیں مگر اس کے احسانات بھول جاتے ہیں، اس کے احسانات فراموش کر جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے بے سکونی شروع ہو جاتی ہے. آج گھر گھر کی لڑائیاں، آج پریشانیاں، آج یہ بلائیں، آج یہ وبائیں آج ہم کو تنگ کیوں کرتی ہیں؟ اگر اللہ کی یاد ہونا، دلوں کا سکون اس کے ذکر کے اندر ہے. تو ناظرین محترم، اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اسلام کو مکمل ضابطہ حیات سمجھیے، اسلام کے احکام پر عمل کیجیے، قرآن کو تھامیے، قرآن قریب آئیے، دین اور دنیا کے اندر ایک متوازن زندگی، ایک بیلنس والی زندگی گزاریے. انشاءاللہ یہ سمجھیں گے. آج کا پروگرام آپ بار بار دیکھیے تاکہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، ہم اس کی تقسیم پر راضی ہو جائیں. ہم پروگرام کا اینڈ اس بات پہ کریں گے کہ مولا علی فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے نوازا ہے اور مالداروں کو مال سے نوازا ہے. تو اس کی تقسیم پر راضی رہیے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے. وما علینا الا البلاغ. دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا، اسلام کے ساتھ